بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خداوند عالم جواب دیتا ہے، والذین یغضون لمحارم اذا استحلت مثل نمر اذا جرحا۔ وہ لوگ جو جب دیکھتے ہیں کہ میرے محرمات کو حلال کیا جا رہا ہے تو زخمی چیتے کی طرح غصے سے بپھر جاتے ہیں۔ ان روایات کے نتیجے میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ خداوند عالم نے انسان کی سرشت میں قوت غضب اس لیے قرار دی ہے کہ اس کے ذریعے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے دین کی عظمت اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ لہٰذا اس قوت سے اس وقت ضرور استفادہ کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ دشمنوں کی طرف سے ہمارے دین اور ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، اور چونکہ ایک مسلمان اپنے آپ کو خداوند عالم کی نعمتوں کا مرہون منت سمجھتا ہے اور دین خدا کے باعث اسے غیرت، عزت اور شرف کی دولت ملی ہے، اس لیے حقیقت میں خدا کا دشمن اس کا دشمن ہے اور خدا کے دین پر حملہ کرنے والا گویا اس کی حیثیت اور شرافت پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے جب بھی دین خدا پر حملہ ہو یا شریعت الہیہ سے تجاوز ہو تو چونکہ خداوند عالم نے مسلمانوں پر دین و شریعت کے دفاع کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے اپنے غضب کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے خداوند عالم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ منافقین و کفار کے سلسلے میں سختی سے کام لیں اور ان کے ساتھ قہر و غضب سے پیش آئیں۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے پیغمبر کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مومنین کی ایک صفت اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ سخت رویہ رکھنے والے قرار دی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، لیکن اپنے برادران ایمانی کے ساتھ غصے سے پیش آنے کو مذموم قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اس درس کے شروع میں پیش کردہ آیات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر قسم کی دشمنی اور عداوت سے پرہیز کی تاکید کی ہے۔ خلاصہ، اجتماعی زندگی میں دوسروں سے رابطہ ایک لازمی چیز ہے۔ انسانوں کے روابط اگر غصے اور تند مزاجی کے ساتھ ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ مد مقابل اگر بدلہ لینے کی کوشش کرے تو دونوں طرف سے جنگ اور کشت خون کی نوبت آ جائے گی، اور اسلام نے اس کا حل یہ پیش کیا ہے کہ انسان اپنے حالات میں حلم و بردباری سے کام لے۔ سوالات: حلم اور بردباری کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 2، روایات میں غصے کو ایک دلیل اور پس صفت کیوں کہا گیا ہے؟ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام غصے پر قابو پا لینے کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ نمبر 4، حضرت علی علیہ السلام نے جناب ابو ذر کو رخصت کرتے وقت غصے کے سلسلے میں کیا فرمایا تھا؟ 10واں سبق، حلم و بردباری 2۔ حلم و بردباری۔ اب جب کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ غصہ صرف دشمنان خدا کے مقابلے میں جائز ہے اور مومنین کے مقابلے میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برادران ایمانی اور دوستوں کی بد اخلاقیوں کے سلسلے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں بیان کیا کہ اس سلسلے میں اسلام حلم و بردباری اور غصے کو ضبط کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کی روح سے بہت سارے اختلافات، جھگڑے اور آپسی بدگمانیاں حلم و بردباری کے ذریعے کسی لڑائی جھگڑے، انتقام یا عدالت میں جائے بغیر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں جہاں علم و بردباری کو مومنین کی ایک اعلیٰ صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، وہیں علم و بردباری اور غصے کو
ضبط کرنے، نتائج و فوائد پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے اور ان سے درگزر کر دینے کو متقین کی صفت قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دوسری آیت میں خداوند عالم تاکید کر رہا ہے کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے لا تستوی الحسنات والسیئات ادفعوا بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم ولا یلقاھا الا الذین صبروا وما یلقاھا الا ذو حظ عظیم۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم برائی کا جواب اس بہترین طریقے سے دو کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے وہ بھی ایسا ہو جائے جیسے گہرا دوست ہوتا ہے، اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے، کیونکہ انتقام اپنی نفسانی ہیجان کی تسکین کے لیے ہوتا ہے، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک روز کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے غلام جناب قمبر کی توہین کی۔ جناب قمبر اس شخص کو خاموش کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا قمبر ٹھہرو، اس شخص کا جواب نہ دو، اس طرح سے خدا تم پر راضی ہوگا اور شیطان ناراض، اور اس طرح تم نے گویا اپنے دشمن کو سزا دے دی۔ اور اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو اگایا اور انسانوں کو خلق کیا کہ کوئی بندہ اپنے خدا کو بردباری سے بڑھ کر کسی اور طرح سے راضی نہیں کر سکتا، اور غصے کو ضبط کرنے سے زیادہ کسی اور طرح شیطان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا، اور نادان کی لاپرواہی کے ساتھ پیش آنے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بردباری اور غصے کو ضبط کرنا معصومین علیہم السلام کی نظر میں کیسا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ہم پیش کر رہے ہیں ان میں سے ہر روایت ایک خاص زاویے سے ان دونوں خصوصیتوں کو بیان کرتی ہے، لہٰذا روایت کے معنی و مفہوم میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حلم و بردباری کے سلسلے میں روایات۔ حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، الحلم حجاب من الآفات، حلم آفات کے لیے ایک پردہ ہے۔ نمبر 2، الحلم نور جوہرۃ العقل، بردباری ایک نور ہے جس کی حقیقت عقل ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔